قانون ہمارے سامنے آئین میں ترمیم کے جو ہیں وہ پیش ہوئے. ایک ٹرانسجینڈر ایکٹ پیش ہوا اور دوسرا انتہا پسندی کو روکنے کا بل پیش ہوا. دونوں بل سینٹ میں اور قومی اسمبلی میں گئے اور دونوں کا مقصد کیا تھا؟ یہی مقصد تھا کہ ٹرانسجینڈر ایکٹ کے ذریعے سے ہم جنس پرستی کو فروغ دیا جائے. اور کتنی بے حیائی کی بات ہے، بے غیرتی کی بات ہے، اور کیسا وہ دیوس آدمی ہے جس نے حال ہی میں خود اپنے بیٹے کی شادی ایک لڑکے کے ساتھ کی اور وہ ویڈیو پہ وائرل ہے. نجم سیٹھی صاحب، دیکھا ہے آپ نے؟ نجم سیٹھی صاحب ہماری حکومتوں میں بڑے عہدوں پہ فائز رہے ہیں اور ہمارا میڈیا اس کو بغیرتی اور ڈٹائی کے ساتھ دکھا رہا ہے، اور کوئی نہیں ہے جو کہہ رہا ہو کہ یہ دیوسی ہے، یہ بغیرتی ہے، یہ بے حیائی ہے، یہ بے شرمی ہے. کوئی نہیں کہہ رہا. تو جب یہاں تک پانی اتنا سر سے اونچا ہو گیا ہے، اس کے بعد بھی ہم چین کی نیند سو رہے ہیں، تو میرا خیال ہے مواخذہ پھر صرف انہی سے نہیں ہوگا، پہلے علماء کرام سے، مفتیان کرام سے، مشائخ اعظام سے ہوگا، پھر عوام سے پوچھا جائے گا یا ان سے پوچھا جائے. تمہیں تو میں نے رکھا ہی اس لیے تھا، تم میرے دین کے محافظ تھے، تمہارا تو سلوگن ہی یہ تھا، تمہارا ٹائٹل ہی یہ تھا، تمہارے امامے جبے کبے اسی بات کی نمائندگی کرتے تھے کہ تم میرے دین کے محافظ ہو. تم نے کیا کیا؟ خاموش بیٹھے رہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر انتہا پسندی کو روکنے کا بل آ گیا. اگر ہم نے شور نہ مچایا ہوتا، تحریک نہ چلائی ہوتی، تو وہ پاس ہو جاتا. بل پاس ہو جاتا تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا؟ اس انتہا پسندی کے بل میں یہ لکھا ہوا ہے کہ کوئی بھی جماعت یا کوئی فرد اگر کسی کو دعوت دیتا ہے، مسلکی نوعیت کی دعوت، دینی نوعیت کی دعوت، اور اس کو اپنا ہمنوا بناتا ہے، تو یہ بھی انتہا پسندی ہے. اور اگر کوئی ملک میں احتجاج کرتا ہے کسی مذہبی حوالے سے، تو اس کا احتجاج کرنا بھی انتہا پسندی ہے. تو جب میں نے اس کو غور پڑھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ تو ہمیں ہی فکس کرنے کے چکر میں ہے کہ آج تو پھر آزادی ہے، ختم نبوت کے خلاف کوئی مسئلہ ہو جائے تو ہم جلوس نکال لیتے ہیں، احتجاج کر لیتے ہیں، قادیانی مسجد بنا لیں ہم توڑنے پہنچ جاتے ہیں. کچھ نہ کچھ تو آزادی ہے نا، ہم کر سکتے ہیں. لیکن وہ بل پاس ہو جاتا تو پھر یہ دہشت گردی میں تو پہلے ہی ہم تھے، اب انتہا پسندی میں آتے اور اس کے اندر جو سزائیں مقرر ہیں 20 سال کی قید، 20 لاکھ روپے جرمانہ، اور اس کے علاوہ کہ آپ نے اگر کسی سے محبت سے بھی کہہ دیا ہے کہ بھائی آپ ذرا آنا، ہم ذرا مشاورت کریں گے، یہ ایسا کچھ ہو رہا ہے، اس کے خلاف کوئی صدائے احتجاج بلند کریں گے، تو آپ انتہا پسندوں میں شامل ہو گئے، آپ پہ اس کا اطلاق ہو کے آپ کو بند کر دیا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ وہ رک گیا، اور پھر یہ اسمبلی جو ہے اس کی مدت ختم ہو گئی. لیکن یاد رکھیں وہ عارضی طور پہ رک گیا ہے، مکمل طور پہ رکا نہیں ہے. وہ تو چیئرمین سینٹ نے اس کو کہا میں اس کو ڈیفر کرتا ہوں، واپس کرتا ہوں، سرد خانے میں ڈالتا ہوں. اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ مصیبت ہم اپنے گلے کیوں لیں، اگلے والے آئیں گے وہ کرتے رہیں گے. تو اس طرح سے وہ وہاں سے نکل گیا. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی ذمہ داریاں پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے. جو کچھ آئین میں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اور آئندہ بھی یہی ہونا ہے، یہ یاد رکھیں. خفیہ طور پر یہ بات طے شدہ ہے. یہ ایک آئین ہے نا کتاب کی صورت میں، ایسے ہی ایک آئین ہے لال کتاب کی صورت میں. یہ گرین بک ہے، وہ لال بک ہے. وہ لال بک جو ہوتی ہے وہ ایک خاص کیبنٹ میں رکھی ہوئی ہوتی ہے. یہ جو ہمارے سیاسی لیڈر ہوتے ہیں نا، جو جلسوں میں کہتے ہیں میں آ گیا تو تانگے والے کو اٹھا کے ساری زمینیں الاٹ کر دوں گا، میں برسر اقتدار آ گیا تو مل مالکان کو نکال باہر کروں گا، مزدوروں کو کارخانے دے دوں گا، میں اگر آ گیا تو میں نظام مصطفیٰ نافذ کر دوں گا، اسلامی ریاست کا نظام لے کے آ جاؤں. یہ تقریریں ہوتی ہیں. اور جب وہ برسر اقتدار آتا ہے تو پہلے دوسرے دن حلف اٹھانے کے بعد، اور اب تو یہ ہونے لگا ہے کہ حلف اٹھانے سے پہلے اس سے یہ حلف اٹھاتے ہیں کہ تم اس قرآن پہ، آئین پہ تو حلف بعد میں اٹھانا،
پہلے اس لال بک پہ حلف اٹھاؤ کہ تم اس کے خلاف نہیں چلو گے، اور اس لال بک میں بہت ساری باتیں وہ ہیں جس کے لیے ابھی ایک بل آئین میں پیش کیا گیا اور ترمیم ہو گئی، سیکرٹ ایکٹ جس کو کہتے ہیں، پاکستان سیکرٹ ایکٹ، اس کو آپ نہیں دے سکتے، پڑھ نہیں سکتے، حاصل نہیں کر سکتے اس کو، اس پہ جو ہے وہ بحث کیے بغیر اس کو پاس کر دیا، جو ترامیم اس میں ہونی تھی وہ ہو گئیں۔ اس کے اوپر حلف لیا جاتا ہے کہ میاں صاحب جو کچھ آپ نے تقریروں میں کہا تھا نا اس کو اب آپ ادھر ہی چھوڑ دیں، اب آپ ہو گئے ہیں وزیر اعظم، صدر پاکستان، اب آپ نے اس گرین بک والے آئین پہ تھوڑا تھوڑا چلنا ہے، لیکن زیادہ تر آپ نے اس لال بک پہ چلنا ہے۔ اور اس لال بک میں کہیں درج ہے کچھ عرصے سے حضرت نورانی میاں رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی جو ایک گروپ تھا، ایک پارٹی تھی، اور جو وہ اسمبلی میں پارلیمانی گروپ کے ساتھ پہنچ گئے تھے، اس کے جو قادیانیوں کو نقصانات ہوئے، ان قادیانیوں نے، بیوروکریسی نے اس لال بک میں یہ درج کروا دیا ہے کہ آئندہ اسمبلیوں میں علماء کے داخلے پر پابندی لگائی جائے، مگس کو باغ میں گھسنے نہ دینا کہ ناحق خون پروانے کا ہوگا۔ اگر اپنے پروانوں کو بچانا ہے، لبرلزم کے پروانوں کو، تو مولویوں کو نہیں داخل ہونے دینا، یہ ہمارے نزدیک مکھیاں ہیں۔ تو اب آپ دیکھ لیجئے پچھلے انتخابات سے اب تک کتنے لوگ اسمبلی میں پہنچے ہیں۔ یہ پی ڈی ایم اے والی جو اصل میں عمران خان کی اسمبلی کا تسلسل ہے، اس کے اندر کتنے علماء کرام تھے، اور اس سے پہلے والی اسمبلی میں کتنے علماء کرام تھے۔ لبیک کو جیتی ہوئی نشستوں سے ہرایا اس لیے گیا کہ مولوی نہیں بھیجنے ہم نے اسمبلیوں میں، رزلٹس تبدیل اس لیے گئے، سسٹم کو جام اس لیے کیا گیا کہ جب مولوی اسمبلی میں پہنچ جائے تو وہ ایک بھی مفتی فخری سینکڑوں پہ بھاری ہوتا ہے، اس اکیلے کی تقریر سب کے حواس گم کر دیتی ہے۔ کتنی اچھی بات کہی انہوں نے اسمبلی کے فلور پر، اور سب کو ان کی آواز میں آواز ملانی چاہیے تھی، بولنا چاہیے تھا، کوئی احتجاج مرتب کرنا چاہیے تھا۔ انہوں نے ابھی جو بجٹ پاس ہوا اس بجٹ کی کاپی ہاتھ میں لے کے کہا یہ بجٹ ہے ماشاءاللہ، بڑا اچھا بجٹ ہے، مبارکباد، آپ نے بڑا شاندار بجٹ پیش کیا، اس میں آپ نے بڑا سندھ کا خیال رکھا ہے۔ اور حضرت اس کے اندر جناب اسپیکر اقلیتوں کے لیے، سندھ میں جو اقلیتیں ہیں، غیر مسلم ہیں، ان کی عبادت گاہوں کے لیے، ان کے چرچوں کے لیے، ان کے مندروں کے لیے آپ نے 10 ارب روپے یا پتہ نہیں 13 ارب روپے آپ نے رکھے۔ تو کہا کہ زبردست بات ہے، اقلیتوں کے حقوق کا تحفظ اسلام بھی کہتا ہے ہونا چاہیے، اور ضرور ہونا چاہیے، لیکن حضرت جناب اسپیکر میں آپ سے یہ سوال کرتا ہوں، اقلیتیں پاکستان میں کتنی ہیں؟ ان کے مندر، ان کی مسجدیں کتنی ہیں؟ زیادہ سے زیادہ 1000 ہوں گی۔ 1000 مندر اور چرچ کے لیے آپ نے 13 ارب روپے اس میں رکھے ہیں، اور اس سندھ کے اندر کم از کم مسلمانوں کی جو مساجد اور مدارس ہیں وہ 10 لاکھ تو ہوں گے کم سے کم، ان 10 لاکھ کے لیے آپ نے اس میں کیا رکھا ہے؟ بولتی بند ہو گئی، چپ ہو گئے سب۔ پھر انہوں نے کہا جناب اسپیکر مجھے جواب چاہیے، آپ کچھ تو بتائیں کہ کتنا رکھا ہے ان مدارس کے لیے، مساجد کے جو اکثریتی لوگوں کے ادارے ہیں، اقلیتوں کے لیے تو آپ نے اتنا کچھ رکھ دیا۔ انہوں نے کہا اور یہ ابھی نہیں، پچھلے سال بھی میں نے اسی موقع پر یہ بات کہی تھی، اس وقت بھی آپ نے اقلیتوں کے لیے رکھا تھا اور اکثریت کے لیے کچھ نہیں رکھا تھا، یہ ظلم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ کوئی نہیں بولا، کوئی نہیں، لیکن اس نے آواز تو بلند کی نا۔ اس کی آواز میں لاتے ہمارے مذہبی ادارے، جماعتیں کھڑے ہو جاتے ہیں، احتجاج مرتب کرتے، بولتے تمہاری ایسی کم تیسی، تم نے 13 ارب روپے اقلیتوں کے لیے رکھیں، اور مساجد مدارس کے کم از کم کچھ نہیں تو بجلی کے بل تو معاف کرو۔ کچھ نہ کچھ احتجاج مرتب کرتے، کوئی نہ کوئی فائدہ ہو ہی جاتا۔ لیکن بس وہی بات ہے کہ کراچی والے تو چائے پیتے ہیں، لسی نہیں پیتے، وہ پنجاب والوں کے اوپر بات فٹ آتی ہے کہ لسی پی کے سوئے ہوئے ہیں، حضرت یہاں چائے پی کے بھی سوئے ہوئے ہیں سارے۔ ہاں، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس چائے میں کسی نے کچھ ملا دیا ہو کہ چائے پیو اور سو جاؤ اور کوئی احتجاج کی صدا بلند نہ کرو۔ پھر ایسے لوگوں کے لیے انتہا پسندی کا بل پاس ہو جانا چاہیے۔ جب ہم نے کبھی احتجاج کرنا ہی نہیں ہے تو ٹھیک ہے، بل بھی پاس ہو جائے تو کیا حرج ہوتا ہے؟
اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آپ نے میری بہت ہی خوش قسم کی باتیں اور وہ باتیں جس کے سننے کے ہم عادی نہیں ہیں، بڑی دل جمی کے ساتھ یا غیر دل جمی کے ساتھ سنی ہیں۔ آپ کو بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔